بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ایک نئی جہالت پھیلی ہوئی ہے وائب کوڈنگ کے نام سے۔ اگر آپ کو نہیں پتہ تو پہلی بات تو یہ کہ پتہ ہونا چاہیے، ذرا اپنے آپ کو ٹیکنیکل جو نیوز ہوتی ہیں اس سے باخبر رکھا کریں۔ میں بتا دیتا ہوں ایسے جس کو نہیں پتہ۔ وائب کوڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ آج کل جو نئے اے آئی کے ٹولز ہیں ان کی بیسس کے اوپر آپ کسی بھی چیٹ باٹ کو آپ کے ساتھ یا آئی ڈی ای کے اندر ہوتا ہے یا آپ اس کو ڈائریکٹ آپ اس کو اپنے پرابلم ایکسپلین کرتے ہیں اور وہ آپ کو کوڈ جنریٹ کر کے دیتا ہے۔ آپ اس کوڈ کو کہیں پہ کاپی پیسٹ کرتے ہیں اور اس کو رن کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں وائب کوڈنگ۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ ڈیفینیشنز اب آہستہ آہستہ آ رہی ہیں، لیکن بہرحال دس از دا بیسک کانسیپٹ۔ اور آئیڈیا یہ ہے کہ ہم لوگ وداؤٹ رائٹنگ کوڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک زمانے میں نو کوڈ کے نام سے ایک سملر چیز مشہور تھی، ابھی وائب کوڈنگ کے نام سے۔ پہلے تو نام ہی جہالت ہے ایک نمبر کا، لیکن بہرحال اس کو چھوڑ دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ 3 قسم کے لوگ اس وائب کوڈنگ کے ساتھ افیکٹڈ ہیں، ایک قسم کے کہہ سکتے ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ کمپیوٹر سائنس کیا ہوتی ہے، پروگرامنگ کیسے ہوتی ہے، کوئی ایکسپیرینس نہیں ان کا۔ انہوں نے اس کو کہا چیٹ جی پی ٹی کو، کلاؤڈ کو، جس کو بھی، کہ بھئی مجھے ایک فلیپی برڈ کی گیم بنا کے دے دو۔ اس نے بنا کے دے دی، انہوں نے رن کر لیا، انہوں نے کہا جی بس مجھے پروگرامنگ آ گئی ہے۔ اس قسم کے لوگوں کی ہم بات نہیں کریں، ان کو چھوڑ دیں۔ اس میں جو مسئلہ ہے کہ کیوں یہ پروگرامنگ نہیں ہے اور کیوں یہ چیز سافٹ ویئر انجینئر کو ریپلیس نہیں کر سکتی، اس کے بارے میں پہلے بھی 2 ویڈیوز بنا چکا ہوں۔ اس کے بارے میں تفصیل سے نہیں جانا چاہ رہا، میں اور کسی چیز کی طرف آنا چاہ رہا ہوں۔ دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو کہ سینئر سافٹ ویئر انجینئرز ہیں، ان کا کافی زیادہ ایکسپیرینس ہے، وہ کافی زیادہ کام کر چکے ہیں، وہ ان ٹولز کو یوز کر کے کوڈ جنریٹ کرتے ہیں، اپنے کوڈز کو انکارپوریٹ بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کو میری نالج کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ دوسرے طریقے سے کر رہے ہیں۔ وہ ٹیکنیکلی وہ جو وائب کوڈنگ ہے وہ کر ہی نہیں رہے، وہ اے آئی کو یوز کر رہے ہیں ایز اے ٹول۔ اس کے اندر نہ مجھے کوئی مسئلہ ہے، نہ اس کے اندر کوئی ایشو ہے۔ تیسرے قسم کے لوگ بیسیکلی اس ویڈیو کا مقصد ہیں، وہ لوگ ہیں جو کہ یا تو ابھی ریسنٹلی وہ گریجویٹ ہوئے ہیں اور انڈسٹری کے اندر ابھی گئے ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو کہ ابھی کمپیوٹر سائنس سیکھ رہے ہیں، پروگرامنگ سیکھ رہے ہیں۔ یہ لوگ میرا کنسرن ہے یہاں پہ، اور اس کے بارے میں بات آپ کو کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ بڑا نقصان جس کو اس وائب کوڈنگ کے کانسیپٹ سے ہوگا وہ یہ لوگ ہیں جو کہ ابھی سیکھ رہے ہیں۔ چاہے آپ ابھی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، خود سے سیکھ رہے ہیں، یا ابھی آپ گریجویٹ کر کے انڈسٹری میں گئے، کیونکہ جب آپ انڈسٹری میں جاتے ہیں تو آپ کو سیکھنے کو بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، تو ان کو بھی بیسیکلی میں اسٹوڈنٹس کی کیٹیگری میں ہی رکھتا ہوں۔ تو یہ جو تیسرے قسم کے لوگ ہیں، ان کے لیے یہ وائب کوڈنگ والی جو چیز ہے یہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ کچھ تھوڑا بہت آپ کو بھی کانسیپٹ ہوگا، میں تھوڑا سا تفصیل سے بتانا چاہتا ہوں کہ پروگرامنگ کا مقصد ہے پروگرامنگ کو سیکھنا۔ دوبارہ سے سنیں اس بات کو، پروگرامنگ کا مقصد ہے پروگرامنگ کو سیکھنا اور پھر اس کو جا کے بعد میں اپلائی کرنا۔ تو اپلائی کرنا بہت بعد میں آتا ہے، بہت لمبا ٹائم آپ کا گزرتا ہے پروگرامنگ کو کرنے سے۔ مقصد یہ ہوتا ہے پروگرامنگ کو سیکھیں۔ جس طریقے سے میں نے بھی ایک وہ بوسٹ یور بی ایس کی پوری وہ دی ہوئی ہے کہ جائیں آپ ایچ ٹی ایم ایل جا کے سیکھیں۔ ایچ ٹی ایم ایل تو آٹومیٹکلی جنریٹ ہو سکتی ہے، پچھلے 20 سال سے ہو سکتی ہے، فرنٹ پیج کے زمانے سے، میرے پیدا ہونے سے پہلے سے ایچ ٹی ایم ایل آٹومیٹکلی جنریٹ ہو سکتی تھی۔ تھوڑا زیادہ ہو گیا لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے بات۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس سی ایس ایس وغیرہ ہے، اسٹائلز ہیں، ورڈ پریس آپ کو آلریڈی ویب سائٹس بنا کے دیتا ہے۔ ایچ ٹی ایم ایل سی ایس ایس کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ایچ ٹی ایم ایل سی ایس ایس سے کوئی چیز بنائیں، وہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ان کا فلسفہ سمجھ آئے، آپ کو یہ سمجھ آئے کہ یہ لینگویجز کیسے بنی ہیں، کیسے کام کرتی ہیں، ان کی کیا اسٹرینتھس ہیں، کیا ویکنیسز ہیں، کیسے وہ انٹیگریٹ ہوتی ہیں، یہ ساری باتیں سمجھنا۔ 2 اور مثالیں دیتا ہوں اس کے اوپر۔ جن لوگوں نے میرا اسمبلی لینگویج کا کورس لیا ہے اس کے شروع میں نے یہ بات کی ہے کہ اسمبلی لینگویج کے اندر کوڈ کوئی نہیں کرتا۔ بہت تھوڑے لوگ ہوں گے دنیا میں، گنتی کے لوگ ہوں گے جو کہ اسمبلی لینگویج میں کوڈ کرتے ہیں۔ ہم کیوں اسمبلی لینگویج پڑھتے ہیں؟ کیونکہ ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ کمپیوٹر انڈرلائنگ ہمارے ہائی لیول لینگویجز کو کیسے اپلائی کر رہا ہے لو لیول کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے ہم اسمبلی لینگویج سیکھتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ یہ کام کس طرح ہو رہا ہے، کیونکہ جب وہ ایک دفعہ ہمیں سمجھ آ جاتی ہے تو ہم اس کی بنیاد کے اوپر بہت زیادہ اچھے طریقے سے اور کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ پہلی ایگزامپل ہوگی۔ دوسری ایگزامپل ڈیٹا اسٹرکچرز کے کورس کی ہے۔ ڈیٹا اسٹرکچرز کا بھی کورس اگین جن لوگوں نے میری پلے لسٹ دیکھی ہے اس کے اندر شروع میں نے بات کی ہے کہ اگر آپ نے ساری زندگی ڈیٹا اسٹرکچرز نہیں پڑھا، آپ کمپیوٹر سائنس میں پھر بھی چل سکتے ہیں، لیکن جس نے ڈیٹا اسٹرکچرز پڑھا ہے اور جس نے ڈیٹا اسٹرکچرز نہیں پڑھا اس کے اندر زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ ایون دو کہ آپ کو یہاں پہ لنک لسٹ پڑھائی جا رہی ہے، آپ نے لنک لسٹ ساری زندگی کبھی امپلیمنٹ نہیں کرنی۔ ٹریز پڑھائے جا رہے ہیں، آپ نے ساری زندگی کبھی ٹریز امپلیمنٹ نہیں کرنے، وہ استعمال ہوتے ہیں صرف، ٹھیک ہے۔ لیکن کرتے اس وجہ سے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ چیز اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے۔ آپ کا دماغ جو ہے وہ ایکسرسائز ہوتا ہے، اس سے آپ کے دماغ کے اندر جو پرابلم سالونگ کی سکلز ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کل کو جا کے ایسے کمپلیکس پرابلم سالو کر سکتے ہیں جو کہ اور لوگ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ یہی فرق ہے کمپیوٹر سائنس کے بندے میں اور ایک نان کمپیوٹر سائنس کے بندے میں، کہ آپ کو وہ پرابلمس کو اسٹرکچر کرنا آتا ہے، ان کو ایکسپلین کرنا آتا ہے۔ تو واپس ذرا آ جائیں وائب کوڈنگ کی طرف، کہ اگر آپ یہ طریقہ کر رہے ہیں کہ آپ نے ایک پرابلم ایکسپلین کیا، پہلے تو ایز لانگ ایز یو آر لرننگ تو میں بہت زیادہ ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ چیٹ جی پی ٹی کو سرے سے یوز ہی نہ کریں۔ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی، کہیں پہ لنک کر دوں گا، کہ اس کو لرننگ کے لیے بھی یوز کرنا جو ہے وہ پرابلمٹک ہے۔ اس کے اندر ایک خاص قسم کا مسئلہ ہے جو کہ ایٹ دا مومنٹ، اس ویڈیو کو بھی میرا خیال ہے کوئی سال سے زیادہ ہو گیا ہے، شاید 2 سال ہو گئے ہوں، کافی پہلے بنائی تھی،
لیکن ابھی تک وہی مسئلہ ایز اٹ از ہے اور وہ سالو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, تو میں لنک کر دوں گا, اس کو ضرور جا کے دیکھ لیں وہاں پہ. لیکن یہ کرنا کہ پرابلم اس کو بتانا اور وہ کوڈ اٹھا کے کاپی کر کے پیسٹ کرنا کہ نا دیکھو جی میں نے تو یہ پرابلم حل کر لی ہے, دیٹ از کمپلیٹ اسٹوپیڈیٹی. ٹھیک ہے, میں اس لیے اتنا سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے بات کی. کیوں؟ کیونکہ جو آپ کو پرابلم دیا جاتا ہے وہ پرابلم اس لیے نہیں دیا جاتا کہ وہ پرابلم سالو کروانا مقصد ہے. وہ پرابلم اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ پرابلم آپ سے سالو کروانا مقصد ہے. اگر آپ نے اس کو آؤٹ سورس کسی اور کو کر دیا تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اسائنمنٹ آپ نے کسی اور سے کروا لی. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کو دے دو, وہ جو پرابلم دے اس کو لے کے اس کو سمجھ کے اور پھر وہ کر لو. اگین سمپل سی مثال دیتا ہوں. آپ چھوٹے سے آپ گریڈ 2 میں گریڈ 3 میں آپ کو کہا گیا کہ بھائی 6 7 کیا ہوتا ہے. آپ نے یہ تو کیلکولیٹر بھی کر سکتا ہے, کیلکولیٹر ایک زمانے کا پڑا ہوا ہے, مجھ سے کیوں یاد کروا رہے ہو. دا پوائنٹ از کہ وہ آپ کے ذہن کے اندر پیٹرنس کریٹ کرتا ہے. پائتھاگورس تھیورم آپ کو کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں میں اس میں پائتھاگورس تھیورم کیوں پڑھاتے ہو, کہاں استعمال ہوتا ہے. ایک تو وہ استعمال بھی بہت جگہ پہ ہوتا ہے, لیکن اگر نہیں بھی ہوتا تو دیٹ از ٹو گیو یو برین ایکسرسائز. اور برین ایکسرسائز ہی فرق کرے گا عقل مند لوگوں میں اور بیوقوف لوگوں میں. تو کمپیوٹر سائنس میں آنا ایک بہت بڑی خصوصیت ہے, کیونکہ یہاں پہ آپ کو برین کو ایکسرسائز کرنے کا بہت زیادہ ٹائم ملتا ہے, بہت زیادہ مواقع ملتے ہیں. بہت ساری فیلڈ میں موقع نہیں ملتے. تو یہ جو موقع آپ کو ملا ہوا ہے اس کو استعمال کریں. تو شارٹ سمری میں بتا دوں کہ اگر آپ یہ وائب کوڈنگ والی چیز کے ذریعے سے کرسر اے آئی یوز کر رہے ہیں, ونڈسرف یوز کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں ایٹ لیسٹ جب تک آپ سیکھ رہے ہیں مت یوز کریں. میں ایک ایکسٹریم ایگزامپل دے دیتا ہوں. میں نے جب پروگرامنگ سیکھنی شروع کی تھی تو ہمارے جو ٹیچر تھے انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ آپ آئی ڈی ای بھی مت کھولیں, آپ نوٹ پیڈ کھولیں, نوٹ پیڈ کے اندر کوڈ لکھیں, کمانڈ لائن پہ جا کے ہاتھ سے اس کو کمپائل کریں. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو جب سی وغیرہ کرواتا ہوں تو میں اسی طریقے سے کرواتا ہوں. اس لیے نہیں کہ آئی ڈیز اویلیبل نہیں ہیں, آئی ڈیز اویلیبل ہیں, اس کے اوپر کلک کرو وہ رن ہو جاتا ہے. پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ انڈر دا ہوڈ کام کس طریقے سے ہو رہا ہے. جب آپ ہاتھ سے کمانڈ لکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کو سمجھ آتی ہے. تو یہ آپ کو سمجھ آنا اصل مقصد ہے کوڈنگ کرنے کا ایک بہت لمبے عرصے تک. لوگ کہتے ہیں جی سافٹ ویئر انجینئرس تو ریپلیس ہو جائیں گے, ایٹ لیسٹ لو لیول کے تو ریپلیس ہو ہی جائیں گے. سینئر لیول کے سافٹ ویئر انجینئرس کہاں سے آتے ہیں؟ وہی لو لیول سافٹ ویئر انجینئرز ہوتے ہیں. جب وہ پرابلمس کو سالو کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ کمپلیکس پرابلمس کو سالو کرنے کی پوزیشن میں پہنچ جاتے ہیں. اگر آپ نے یہ نیچے سے یہ لیئر نکال دی کہ یہ اے آئی والے کریں گے تو سینئر لیول کے سافٹ ویئر انجینئرز بھی آپ کو نہیں ملنے لگے کہ جی اے آئی وہ بھی کر لے گا, یا تو پھر فیلڈ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, اگر اس بات پہ پہلی بات تو یہ کہ وہ ہو نہیں رہا, اس وجہ سے فیلڈ چھوڑنے کی کوئی بات نہیں ہے. میں نے پہلے یہ چیٹ جی پی ٹی سے پہلے گٹ ہب کا کو پائلٹ جب آیا تھا تب ایک ویڈیو بنائی تھی. پھر جب چیٹ جی پی ٹی آیا تھا میرا خیال ہے 2 سال ہو گئے اس ویڈیو کو بھی شاید تقریباً, میں لنک کر دوں گا, اس کو بھی جا کے دیکھیں. جو پرابلمس کہے تھے وہ ابھی بھی وہیں کے وہیں ہیں. دوسری بات جو ہے وہ جو امپروومنٹ ہے اے آئی کے ٹولس کے اندر وہ پلیٹو ہو رہی ہے, فلیٹ ہو رہی ہے. جو لوگ ان کو یوز کرتے ہیں ان کو پتہ ہے, اندازہ ہو رہا ہے ہائپ کو, اور جو اپنا یوز ہے, آپ ٹیکنیکل فیلڈ کے بندے ہیں, اپنی فیلڈ کو سمجھیں اور یہ دیکھیں کہ وہ جو امپروومنٹس آ رہی ہیں وہ اب انکریمنٹل ہیں یا نہیں میجر چینجز ہیں. دیکھنے میں وہ میجر چینجز لگتی ہیں, اب وہ میجر نہیں ہیں. جو فرسٹ چیٹ جی پی ٹی کا جو ریلیز تھا دیٹ واز اے میجر بریک تھرو. وہ تھا, بالکل تھا, ماننے کی بات ہے. اس کے اندر جو لمیٹیشنس ہیں وہ جو اس زمانے میں تھیں 2 سال پہلے وہ ابھی بھی وہیں کی وہیں ہیں. اس کے اندر جو امپروومنٹس ہیں وہ انکریمنٹل آ رہی ہیں. کہنے کا صرف مطلب یہ ہے کہ فیلڈ کہیں نہیں جا رہی, لیکن اگر آپ غلط طریقے سے استعمال کریں گے, لیزینس شو کریں گے. وہ کہتے ہیں نا, میرا مشہور مقولہ ہے جو کہ میں اکثر کورسز میں کہتا ہوں, میرا نہیں ہے کسی اور کا, لیکن میں کہتا اکثر ہوں کہ گڈ پروگرامر از اے لیزی پروگرامر. اس کو مس یوز نہ کریں. لیزی پروگرامر سے مراد یہ ہے کہ جو ایسا کام کرے کہ اس کے کل کے کام کو وہ بچائے, ایسا نہیں کہ اپنا کام کسی اور کے سر پہ ڈال دے. ٹھیک ہے, تو یہ وائب کوڈنگ والی جو چیز ہے پہلے تو اس کو سمجھیں جا کے کہ کیا اس سے مراد ہے. اگر آپ کو ٹولس کا نہیں پتہ تو اس کو ایز اے ٹول ضرور سیکھیں. یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو ایز اے ٹول مت سیکھیں, اس کو ایز اے ٹول سیکھیں, لیکن اس کو استعمال اپنی لرننگ کے ٹائم پہ مت کریں. اپنے آپ کو ایک اچھا لو لیول سافٹ ویئر انجینئر جب آپ بنائیں گے, لو لیول کوڈر اچھے ہوں گے آپ, تو پھر ہائی لیول کوڈر بھی اچھے ہوں گے. اگر لو لیول کوڈر آپ ماٹے ہوں گے یا کسی اور سے کروائیں گے وہ کام, تو پھر آپ ہائی لیول کے بھی کوڈر اچھے نہیں ہوں گے. سافٹ ویئر آرکیٹیکٹ بنتا ہے لو لیول سافٹ ویئر انجینئر سے ہی.